میں صرف اتنا کہتا ہوں جو قرآن کہتا ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. یہ پیغام سن کے جائیے گا. منزل اوپر والی منزل کے اندر بھی بندے نظر آ رہے ہیں. فرمایا بے شک تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. جو امانتیں ہیں تمہارے پاس وہ امانتیں ان کے اہل کو دینا. یہ میرے رب کا حکم ہے. میرا حکم ہو, میری بات ہو, ٹھیک ہے یار تم مجھ سے اعتراض کرتے ہو. پرانے زمانے کے اندر جب تبدیلیوں کی حکومت تھی تو لوگ یہاں سے جمعے بھی چھوڑ کے چلے گئے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, میرا رب بتائے گا, ایک دن بتائے گا کہ ہم نے اپنی ذاتیات کی بنیاد پر, اپنی اس کے بنیاد پر, اس کے بعد تو میں نے بولنا ہی بند کر دیا, وہ تو ختم کر دیا چیپٹر. میں نے کہا وہ انجام کو پہنچ گیا, اب ہمارا کام نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ناراضگی یا راضی ہونے کی بات نہیں ہے, آپ ناراض ہو کر نہ جائیں, لیکن یہ دیکھ رہے قرآن کیا کہتا ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. ابھی ہم جمعہ پڑھیں گے نا, ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء. خطبہ پڑھیں گے. فرمایا تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو دو. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ. فرمایا جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ قیامت آ گئی. اذا وسد الامر الی غیر اہلھا فانتظر الساعۃ. فرمایا کہ جب امانتیں غیر اہل کو دی جانے لگیں, یہ امامت صغرا کے لیے ہر چیز چیک کر رہے ہو اور وہ امامت کبریٰ کے لیے تم جا کر آنکھیں بند کے ٹھپے لگا رہے ہو, کیا تمہیں خدا کی بارگاہ کے اندر جواب نہیں دینا ہے؟ اللہ کی عدالت کے اندر جا کر تم سے پوچھا نہیں جائے گا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم. اے ایمان والو خیانت نہ کرو. تم سے پوچھا جائے گا ان امانتوں کے بارے میں کہ تم نے دنیا کے اندر خیانت کیوں کی. ان خیانتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور کسی ظالم کے ساتھ تم کھڑے ہوگے, کسی کا جھنڈا اٹھاؤ گے, اللہ اکبر اللہ اکبر, زندہ باد مردہ آباد, میرا قائد زندہ باد, میری پارٹی مردہ آباد. بھائی یہ کون سی پارٹی ہے؟ سندھیوں کے بیچاروں کا حال دیکھے, خدا کی قسم کیا کر دیا. میرا اللہ محفوظ فرمائے. یہ قرآن میرے ہاتھ میں, میں اس قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں, خدائے وحدہ لا شریک کی قسم میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں, اہل سندھ کا میں حال دیکھتا ہوں, اہل کراچی کا حال دیکھتا ہوں, میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. لبیک والے میرے ساتھی میرے پاس آئے کہ علامہ صاحب کراچی کے جس حلقے سے آپ کہیں گے کھڑا کریں گے. آپ کورنگی کے اندر آ کے کھڑے ہو جائیں, آپ ماڈل کالونی کے اندر آ کے کھڑے ہو جائیں, آپ کھارا در والی سیٹ کے اندر کہیں وہاں سے کھڑے ہوں. میں نے کہا میری مجبوریاں ہیں, میں اپنی مجبوریوں کی بنیاد پر کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں, لیکن میں حق کی آواز بلند کروں گا بغیر کسی کے, بغیر میری ذات کی منفعت کے. میں حق کی آواز کو ہمیشہ بلند کرتا رہوں گا. سندھ والوں کا جو حال 50 برس کے اندر, بیچارے نسل در نسل, نسل در نسل, وہ ہمارے کشمیر کے بچے آپ یقین کریں 17 گریڈ کے اندر اور بالکل مقابلے کے امتحانات کے اندر بچے کھڑے ہو کر پورے پاکستان میں لگ رہے ہیں. یہاں سندھ کی جو میڈیکل کی سیٹیں ہیں, یقین کریں میرے گاؤں کے بچے سیٹیں لے کر, لڑکیاں اور لڑکے یہاں پر آتے ہیں, اور ان غریبوں کو نسل در نسل مظاہرے بنایا ہوا ہے. چند وڈیرے ہیں, الیکشن سے پہلے ایک دیگ پکائیں گے, دیگ کھلائیں گے, بابا سائیں اچھو مزہ اچنی, سب کو بلائیں گے, ساتھی ہوئے بابا گلے سے لگائیں گے, اور اس کے بعد دوبارہ 5 سال کے لیے ان کا سب کچھ تباہ و برباد. کروڑوں اربوں خربوں. اب تو جو 18ویں ترمیم آئی ہے یہ سنیے گا ذرا. 18ویں جو ترمیم آئی ہے تو فیڈرل کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ آ گیا ہے صوبوں کے پاس. اب جتنی خاص طور پر ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, جتنی چیزیں ہیں, سارے فنڈز جاتے ہیں, ریونیو جاتا ہے سارا فیڈرل کے پاس, اور فیڈرل اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے صوبوں کے پاس, سب صوبوں کے پاس آ جاتا ہے. اور گزشتہ 15-20 سال سے اس صوبوں کے اندر آپ نے دیکھا کیا کام ہوا. خدا کی قسم کراچی کی سڑکیں دیکھیں آپ اورنگی جائیں, کورنگی جائیں, لانڈی جائیں, آپ ماڈل کالونی جائیں, آپ جا کر دیکھیں کہ ایسے بنا دیا ہے جیسے کوئی کھنڈرات ہوتے ہیں. کل پرسوں میں دہلی کا دیکھ رہا تھا کہ وہ عام آدمی پارٹی کا کہہ رہا تھا کہ ہم نے دہلی کو کیسا بنا کے رکھ دیا. دہلی سے زیادہ میرا شہر ریونیو دیتا ہے. میرا شہر پورے پاکستان ایک طرف, اور 60-65% جو ہے ریونیو شہر کراچی دیتا ہے, لیکن تباہ و برباد یہ سندھ کے حکمران ظالم کر رہے ہیں.
یہ حکمران ظالم کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں بھی جواب دینا ہو کہ ہم ان ظالموں کے ساتھ کھڑے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا جھکاؤ ظالموں کے ساتھ نہیں، تمہارا جھکاؤ بھی ان کے ساتھ ہو کہ یار کچھ بھی ہے، ہمارے اپنی برادری کے ہیں، اپنی زبان کے ہیں، اپنے صوبے کے ہیں، اپنے فلاں کے، بھائی ظالم ہے، بھلا کچھ بھی ہے یار، ظالم ہے یا کچھ بھی ہے، ظالم ہے یا کالم ہے، کالا ہے یا لیلا ہے یا پیلا ہے، کچھ بھی ہے، ہمارا تو ہے، چلو اس کو۔ فرمایا نہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، آخری حدیث پاک سنیے گا، اور اس کے بعد ہماری جب ملاقات ہوگی تو 8 فروری ہو چکا ہوگا، لیکن یہ دیکھ لیجئے گا کہ 8 فروری تو ختم ہو جائے گا، 5 سال کے لیے ہم کہیں ظالموں کے ہاتھ کے اندر اپنے ملک کو دے کر نہ چلے جائیں، اور اس کے بعد 5 سال آپ بھی پیٹتے رہیں گے، میں بھی پیٹتا رہوں گا، ہائے یہ ہم نے کیا کر دیا۔ اور سب سے بڑا افسوس ہوگا میدان محشر کے اندر، میدان محشر کے اندر سب سے بڑا افسوس ہوگا، کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ اے خدایا یہ جو لیڈر تھے نا، انہوں نے ایسے بھاشن دیے اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، تبدیلی آ گئی، وہ تبدیلی آ گئی، روٹی کپڑا مکان آ گیا، سوارو بھائی سوارو قرض اتارو۔ یار کو بے وقوف تو نہیں ہم، آپ ہی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، اسی زمین پر رہتے ہیں، اسی روٹی کھاتے ہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم کیا ہے، گلیاں ہماری پکی کرا لو، ٹرانسفارمر لگا لو، آلو پیاز دے دو، بھائی ووٹ لے لو، آلو پیاز دے دو۔ اب تو ایک ایک دیکھ کے اوپر جو ہے ووٹ کو دیے جا رہے۔ عزیزان گرامی، یہ ووٹ ایک امانت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قیامت کے دن ندامت ہوگی، اور پھر کیا کہیں گے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ خدایا ہمارے ان لیڈروں نے ہمیں گمراہ کیا، تو ہمیں تو عذاب دے رہا ہے، ہمیں جہنم کے اندر ڈال رہا ہے، لیکن ان کو ہم سے زیادہ دگنا عذاب دینا۔ لیکن وہاں پر کیا ہوگا؟ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، آئے افسوس، مجھے اللہ نے عقل بھی دی تھی، سمجھ بھی دی تھی، شعور بھی دیا تھا، ایمان کی دولت بھی دی تھی، میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا، میں قرآن کی اطاعت کر لیتا، میں ان ظالموں کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا، میں ان ظالموں کے حق کے اندر کھڑا نہ ہوتا۔ فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ آزادی گرامی ختم ہو گیا، جمعے کے وقت سنتے جاؤ 8 فروری کو مور لگاتے ہوئے۔ فرمایا کہ تم نے تعاون کرنا ہے تو اچھائی کا تعاون کرو، اور فرمایا کہ برائی کا تعاون نہ کرنا، برائی کا ساتھ نہ دینا۔ فرمایا اس لیے کہ اگر تم برائی کا ساتھ دو گے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ فرمایا جو کسی کی اچھی سفارش کرے گا، آپ ایک کینڈیڈیٹ کو کہتے ہیں کہ یہ فلانا میرا کینڈیڈیٹ ہے، اس کو اوپر مور لگاتے ہیں، آپ نے بھی لگائی، آپ نے لگائی، یہ آپ کی سفارش چلی گئی کہ بھائی یہ بندہ بالکل صادق ہے، امین ہے، سچا ہے، ظالم ہے اور ظالم نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہے، امانت دار ہے، یہ سارا کچھ میں نے لکھ کے دے دیا ہے۔ اب وہ بندہ واقعتاً ایسا ہے تو سنیے گا، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، وہاں جا کر اسلام آباد میں جو کام کرے گا میرا رب آپ کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ کہہ دیں گے؟ یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں، من یشفع شفاعۃ حسنہ، اچھی سفارش کی کسی کی، اور پھر آگے ومن یشفع شفاعۃ سیئہ، کسی ظالم کو، چور کو، کرپٹ کو، آپ نے کہا کچھ بھی ہے، پارٹی کا ہے، پرچی ڈالو بھائی، پرچی ڈالو بھائی، پرچی ڈال دو۔ فرمایا کہ تم پرچی تو ڈال دو گے، سفارش تو کر دو گے، جو کچھ وہ برائیاں کرے گا اس کا بھی ہوگا اور تمہارے سفارش کرنے والے کا بھی ساتھ ہوگا۔ بس حضرات کرام، قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے تھے، ہمارے امام نے تو کبھی بات ہی نہیں کی، بولے نہیں نہیں نہیں، ناراض ہو جائیں گے، سیاست کی بات ہو جائے گی۔ سیاست کی بات نہیں، یہ آج جمعے کا خطبہ میں نے حسینیت کا دیا، حسینیت کا خطبہ دیا ہے، اعلاء کلمت الحق کا خطبہ دیا ہے، اور ظلم کے خلاف خطبہ دیا ہے، عدل کی بالادستی کا خطبہ دیا ہے، اور میرے اس مظلوم شہر کی حق کی آواز کو بلند کرنے کا خطبہ دیا ہے۔ خدا وحدہ لا شریک قسم میرے پاس طاقت ہوتی نا، خدا کی قسم میں اس شہر کے لیے کھڑا ہو جاتا، میں اس شہر کے لیے کھڑا ہو جاتا، اپنے ساتھیوں کے گھر گھر جاتا، لیکن میں کمزور ہوں،
میری کمزوری کو قبول کر لو، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ابھی تم نیت کرو گے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، تمہاری اگر نماز صحیح میں کر سکتا ہوں تو میں تمہیں غلط مشورہ نہیں دوں گا، کسی ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہونا۔ میرے نبی نے کہا من مشى مع ظالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور نے فرمایا من مشى مع ظالم لیقویہ وقد یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام، فرمایا جو کسی ظالم کے ساتھ چلا، تعاون کیا، اس کو پتہ ہے ظالم ہے، لیقویہ، اس کو طاقتور بنایا، فرمایا فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام کے نور سے نکل گیا۔ میں نہیں کہتا ہوں اسلام سے نکل گیا، میں کافر نہیں قرار دے رہا ہوں، توجیہ کر رہا ہوں اس کی، اسلام کی برکت سے نکل گیا۔ اس کے اندر اسلام نام کی چیز نہیں ہے، کیموفلاج کیا ہوا ہے، ایک نام رکھا ہوا ہے عبداللہ اور عبد الرحمن، اور دندے سارے کے سارے ظالموں کے ساتھ